لوگ سن رہے ہیں، نمازی بن رہے ہیں. جو باتیں ہیں نشاندہی جو ہوتی ہے، ہم نے تو کہہ دیا صاحب پہلے کہ میرے جملے سے کسی کو بھی کوئی تکلیف پہنچی ہو، چاہے جس طرح کی باتیں ہوں، جو بھی باتیں ہوں، ہم ان ساری باتوں سے رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. جب ایک بندہ توبہ کر لیا، رجوع کر لیا، 2-4 سال پہلے آدمی کچھ بولا، اب اس کو گھسیٹ کے ابھی لا رہا ہے. جب ہم کہہ دیا بھائی جو بھی جملے سے تکلیف پہنچی ہے سب سے رجوع کرتے ہیں. جب کہہ دیا تو پھر اب بات یہ کہہ دیا تو وہ کہہ دیا، یہ نہیں کہنا چاہیے، وہ نہیں کہنا چاہیے. میں نے تو بالکل رجوع کیا، جو بھی باتیں ہماری زبان سے نکل گئیں غصے میں کسی کو سمجھانے کے لیے. لوگ لاکھوں باتیں. 2-4 دن پہلے ایک بچہ کرناٹک سے فون کیا کہ ہم کو لگتا ہے کہ سنیت چھوڑ دیں. میں نے کہا کیوں؟ کہا بے پناہ انتشار ہے سنیوں میں، یہ مولانا کچھ بولتا ہے، وہ مولانا کچھ بولتا ہے، وہ مولانا کچھ بولتا ہے. میں نے کہا تم پر سب مولانا کا بیان سننا فرض ہے کیا؟ تم موبائل میں چلا کے پاکستان کا فلاں بولا، فلاں بولا، چلاں بولا، انڈیا کا فلاں بولا، یہ سب کا سننا ضروری ہے کیا؟ تم پر نماز فرض ہے. کرتے کیا ہو؟ تو ادرک کے کھیت میں کام کرتے ہیں. تو ادرک کے کھیت میں کام کرتا ہے اور تم بیان سنتا رہے گا. پاکستان کے 10 ملا کی کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، انجینئر ڈاکٹر کی سنے گا دماغ خراب ہوگا، کوئی سنے گا. تو تم تو کبھی ہندو کی سنے گا، سکھ کی سنے گا، جین کی سنے گا، پارسی کی سنے گا. تو سوشل میڈیا میں سب چلاتا ہے، بولتا ہمارا دھرم اچھا، وہ پاگل، ہمارا مذہب اچھا، وہ پاگل، ہمارا مذہب اچھا، وہ پاگل. جو زندگی میں ایک دن پاک نہیں رہا، پیشاب کرتا رہا کپڑے میں، پیشاب پیتا رہا جانوروں کا، وہ بھی بولتا ہم سے اچھا کوئی نہیں ہے. جو سانپ چچندر بندر کو خدا کہتا رہا، وہ بھی بولتا ہم سے اچھا کوئی نہیں ہے. جو آگ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے، وہ کو کہتا ہے ہم سے اچھا کوئی مذہب نہیں ہے. دنیا میں جتنی زبانیں ہیں اتنی باتیں، کس کس کی مانے گا؟ پاگل ہو جائے گا. اس لیے مت مان کی سب کی. کون بولتا تم کو موبائل چلانے کے لیے؟ نماز پنجگانہ پابندی سے پڑھ، اپنی مسجد کے امام صاحب سے رابطہ رکھ، روزانہ 5 منٹ ان کے پاس بیٹھ، جمعہ کا ان کا واج سن، نمازوں کی پابندی کر، حلال روزی کھیت سے حاصل کر، نماز پنجگانہ پڑھ. باقی دین کی باتیں جمعہ کے دن تیری مسجد کا امام سنا دیتا ہے، اس کو سن. اس کے بعد جو ٹائم میں موبائل چلائے گا اتنے ٹائم میں تو 100 بار درود پڑھ لے، 100 بار کلمہ شریف پڑھ لے. تیرا دین ایمان بچے گا، مرے گا تو جنت چلا جائے گا. ورنہ منہ دیکھے گا دوسروں کا تو دماغ پریشان ہو جائے گا، شک پیدا ہوگا. کبھی مذہب کے بارے میں، کبھی قرآن کے بارے میں، کبھی خدا کے بارے میں، کبھی رسول کے بارے میں. یہ ہر طرف تو دشمن کھڑے ہیں. مغربی تہذیب الگ کھڑی ہے، تمہارے لچے لفنگے گٹکا خور شرابی دوست تجھ کو صوفی اور تجھ کو احمد کہہ کے تجھ کو نماز چھوڑانے پہ تلے ہیں. تیری دنیا دار ماں جوانی میں وہ کہتی ہے کہ تو جوانی میں بوڑھا ہو گیا، چہرے پہ داڑھی رکھ لیا، کون تجھ کو بیٹی دے گا؟ اخیر زمانے میں تباہی ہوگی آدمی کی ماں کے ہاتھوں، ماں کی بربادی ہوگی اولاد کے ہاتھوں، ماں باپ کی بربادی ہوگی اولاد کے ہاتھوں، اولاد کی تباہی ہوگی ماں باپ کے ہاتھوں، دوست کی بربادی دوست کے ہاتھوں، پڑوسی کی تباہی پڑوسی کے ہاتھوں. جب سارے تیرے دشمن سب جہنم لے جانا چاہتے ہیں، میڈیا والا جہنم لے جانا چاہ رہا ہے، تمہارے پڑوس کے لچے لفنگے دوست سب تم کو نماز چھڑوا کے اپنے جیسے رنگ میں جہنمی بنانا چاہتے ہیں، اتنے سارے دشمنوں کے بیچ میں ایک طرف شیطانی وسوسہ، ایک طرف دنیا جمع کرنے کی ہوس، ایک طرف صاحب میوزک، سوشل میڈیا، فلم، ایک طرف ناچ گانے بجانے، بے پردہ عورتوں کا گھومنا پھرنا. بند کمرے میں 10 گھنٹہ تک درود پڑھتے رہو اور کمرے سے باہر نکلو، ایک ادھ ننگی نیم پڑھانا لڑکی جینس ٹی شرٹ پہن کے جا رہی ہے، نفس تو ہے، آنکھ بہک گئی، نگاہیں اس پر پڑ گئی، 15 گھنٹے کی لذتیں وہاں دھمیل ہو جاتی ہے جب بندہ کی نظر اس پہ پڑتی ہے. اور کہتے ہیں کہ صاحب 1070 مرتبہ توبہ بندے کی ٹوٹ جاتی ہے نگاہیں جب آوارہ ہو جاتی ہے. اس نگاہوں کی حفاظت، راستے سے چلے تو نگاہیں نیچی رہے، آنکھ بند کر کے رہے، آنکھ بند کر کے نگاہیں نیچی کر کے چلے، آنکھیں جھکا کے رکھے. اور یہ جس کو دیکھنے کے للک مردوں کے دل میں ہے اس کو اللہ نے کہا وَقْتَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ. یعنی اے عورتوں اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، دور جاہلیت کی آوارہ عورتوں کی طرح گھوم پھرتی نہ رہو جگہ سڑکوں اور بازاروں میں. تب تقرنا فی بیوتکن، گھروں میں ٹھہری رہو، گھر میں رہو. تیرے گھر میں رہنا تم سماج کے لیے ضروری ہے، سماج کے تقدس کے لیے ضروری ہے. ورنہ تجھ پر جمعہ کی نماز فرض نہیں. کبھی سوچا تم نے جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے؟ کیوں؟ جمعہ کی نماز کے بدلے میں ظہر اپنے گھر کے اندر پڑھ. پردے میں رہنا جمعہ پڑھنے سے زیادہ ضروری ہے. عید بقرعید کی نماز تجھ پر واجب نہیں ہے. کیوں؟ پردے میں تیرا رہنا عید بقرعید پڑھنے کے لیے گھر سے باہر نکلنے
पढ़ने से ज्यादा बेहतर है। तुझ पर जमात वाजिब नहीं है, जमात से नमाज पढ़ने का सवाब 27 गुना ज्यादा सवाब है। एक मर्द अकेले घर में पढ़े, बाजू में बाजू मस्जिद है, नमाज नहीं होगी, जमात से पढ़े 27 गुना सवाब, 27 गुना। औरतें तन्हा पढ़े, घर में पढ़े, जमात से ना पढ़े, जो सवाब मर्द को जमात से पढ़ने में मिलेगा वही सवाब औरतों को तन्हा घर में पढ़ने से मिल जाएगा। वो अपने घर के अंदर पढ़े, क्यों? अंदर रहना मस्जिद जाने से बेहतर है, तन्हा पढ़ना जमात में पढ़ने से बेहतर है, जुमा पढ़ने से बेहतर उनका ज़ोहर पढ़ना है, ईद बकरीद पढ़ने से बेहतर उनका घर में रहना है। ये पर्दे की वजह से जब जुमा जमात ईदैन इस पर फर्ज और वाजिब नहीं है, ये बता दें कि दरगाहों पे जाने का जवाब किसने दे दिया, और ये साहिर के बाजारात पे जाके सर छुमाने, सर टिकने का जवाब किसने दे दिया? वो तो कहिए कि आला हजरत फाजले बरेलवी के फतवे की धमक है जो आज मजारात पे कुछ भी थोड़ा सा एहतराम बचा हुआ है। आला हजरत ने कहा था कि औरतें जब घर से इरादा बनाती है मजार पे जाने का तो वापस आने तक फरिश्तों की लानत में रहती है, जिस पर लानत बरसे क्या रहमत होगी। जो लोग दरगाहों पे नहीं जाती हैं वह तुमसे ज्यादा अच्छी रहती है, तुमसे ज्यादा खुशहाल रहती है, उनके सर हबैल नहीं झूल, उनके सर के बाल नहीं झूलते हैं। ये अरबों की बेटियां बच्चियां जो पर्दे में रहती हैं, उनको कहां भूत प्रेत लगता है, उनके सर कहां झूलता है, उनके सारे बाल कहां खुलते हैं। और जितनी दरगाहों पे जाने वाली औरतों के बाल हैं खुले हुए और वहां साहब झूम रही हैं, उसमें से 99% वह सब गरीब तबके से ताल्लुक रखती है। वो सारी औरतें वहां पड़ी रहती है, वरना मालदार लोग अपने घर में किसी आमिल को बुला करके इलाज करवाएगा, न के जाके दरगाहों पे बिठा के अपनी बेटियों के सर के बाल खोलने का तमाशा वो सारे जाहिर को दिखलाएगा। अब जहां अंधविश्वास है, जहां जहालत है, वहां यही है कि वहां जाने से ऐसा हो गया, वहां जाने से ऐसा हो जाता है। शरीयत पर अमल कर, उसके बाद अगर तेरा बच्चा मर भी जाता है तो तू बदनसीब नहीं, तू खुशनसीब है कि घर में शरीयत की मुखालफत से तू बच गई, अल्लाह उसके बदले में जन्नत नसीब फरमाएगा। ऐसा नहीं है कि साहब 10 दरगाहों पे फिरती रहे। इसी पॉइंट को दिमाग में रख हमेशा। जब तुम पर जुमा फर्ज नहीं है, ईद बकरीद वाजिब नहीं है, जब जमात वाजिब नहीं है, 27 गुना सवाब मिलता है जमात से पढ़ने में, और तुमको तन्हा पढ़े तो वह सवाब मिल जाएगा। फिर दरगाहों पे जाने का परमिशन किसने दे दिया? बाजार जाना है जरूरतन, शरीयत पर जरूरतन, जबकि कोई बाहर जाने वाला ना रहे, जरूरतन सर से लेके पांव तक वेल होकर, पर्दे में मलबूस होकर, ताकि किसी अजनबी की नजर चेहरे पे ना पड़े, अजनबी की नजर सर के बाल पे ना पड़े, अजनबी की नजर गर्दन और कांधे पे ना पड़े। 27 साल तक मदीना की वो खातून जिनकी शादी के चंद दिन हुए और शौहर सरहद इस्लाम पे चला गया इस्लाम बचाने के लिए, जवानी है, जवानी में शौहर चला गया जिहाद में, अब ये कैसी रहेगी वो औरत? जो कुंवारी रहती तो चलो ठीक है, लेकिन शादी का मजा चख चुकी है, शौहर के साथ रह चुकी है, अब उसके बाद शौहर जिहाद के लिए चला गया। लेकिन जहां नफ्स आवारा हो, जहां अल्लाह का डर न हो, वहां तो सब कुछ मुमकिन है, लेकिन जहां अल्लाह का डर है वहां नफ्स पे कंट्रोल है, जहां सब्र है, जहां शरीयत पर अमल है, जहां बुजुर्गान दीन, बुजुर्ग खवातीन की जिंदगी निगाहों के सामने है, वह जरूर गुनाहों से बच जाएगी और अल्लाह से जब दुआ करेगी तो अल्लाह ताला गुनाहों से बचाएगा। यहां तो बदन में लगी है 1% आग, यहां तो 10% उस आग को बढ़ाने वाले समाज में मुहर्रिकात मौजूद है। इसलिए कुंवारी 8 क्लास की लड़कियां वो जैसी की तैसी हो गई। अखबारात की जबानी 8 क्लास हाई स्कूल में पढ़ने वाली औरतें हामिला हो रही, या 9th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे सबके गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर चला हुआ है। ऐसे में दुनिया में तो आग लगेगी, कभी तो सुनामी का तूफान आएगा, कभी तो कोरोना का अजाब आएगा, कभी तो समाज में नफरतों की आग लगेगी, करोड़ों कमाने के बाद दर्द की ठोकरें लोग खाएंगे, 1 दर्जन खतरनाक बीमारियों में उलझ जाएंगे, समाज जिंदगी से सुकून रुखसत हो जाएगा। ये ऐसा नहीं होगा कि सारी दुनिया अल्लाह की है और हम मनमाने ढंग से जिए और हम जो दुआ करें अल्लाह हमको दे दे। नहीं होता अल्लाह की इस दुनिया में। आया है किताबों में कि जिस कौम की औरतों के पाजेब की आवाज दूसरे मर्दों के कान में जाए, अल्लाह उस कौम के मर्दों की दुआ को रद्द कर देता है। जहां हराम खोरी हो, वो चाहे बंदा रोते रोते खून बहाने लगे, उसकी दुआ को रद्द कर देता है अल्लाह। दुआ कबूल होने के लिए हलाल ग़िज़ा शर्त है, दुआ कबूल होने के लिए औरतों का पर्दे में रहना जरूरी है। मदीने की खातून की शादी हुई, शादी के बाद शौहर सरहद पे चला गया, अब उनकी जवान बीवी घर में कैसे रहती है? 1 दिन 2 दिन नहीं, वहां शौहर 27 साल के बाद लौटता है। सोचा इस साल के बाद चले जाएं, आवाज आती इस्लाम बचाओ, फिर
پھر چلے جاتے سرحد پہ، پھر سوچتے اب 6 مہینے کے بعد گھر جاؤ، پھر آواز آتی اسلام بچاؤ، چونکہ جو زیادہ بہادر ہے اس کی ضرورت سرحد اسلام پہ ہے۔ وہ مجاہد 27 سال، 1 سال 2 سال کرتے کرتے 27 سال کے بعد جب مدینہ لوٹا ہے، 27 سال تک ایک جوان لڑکی کیسے اپنے آپ کو بچائی ہے کہ پڑوس کے مردوں کو بھنکنے لگی کہ اس گھر میں کون خاتون رہتی ہے، ان کا چہرہ کیسا ہے، ان کے سر کے بال کیسے ہیں۔ جو بھی اللہ سے ڈرنا چاہتا ہے یا اللہ سے ڈرنا چاہتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اسی طرح کے راستے پیدا فرما دیتا ہے۔ جو نماز پڑھنا چاہتا ہے، اللہ اس کے لیے اسی طرح کا راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ جو نماز چھوڑنا چاہتا ہے، اسی طرح سے اس کے لیے سبب بن جاتا ہے۔ تو اب وہ خاتون چاہ رہی تھی کہ میں شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے نفس کو قابو میں رکھوں، کنٹرول میں رکھوں۔ اس کے لیے کہا ہے ساری انرجی انہوں نے عبادت میں لگا دی، تلاوت میں، کتابوں کے مطالعے میں۔ اور اللہ رب العزت نے جو ایک لڑکا ان کو عطا فرمایا، چونکہ شادی کے بعد شوہر کے ساتھ رہ کر کے وہ شوہر سرحد پہ گیا تھا، اب وہ امید سے ہو گئی تھی، اور پھر جب بچہ تولد ہوا 9 مہینے کے بعد، پھر اس بچے کی پرورش، اس کی تعلیم و تربیت کے پیچھے انہوں نے سارا مال لگا دیا اور ساری انرجی لگا دی۔ عبادت، ریاضت، بچوں کی بہترین تربیت، اسی میں ساری زندگی کے دن گزر گئے۔ نہ اجنبی مردوں کا خیال آیا، نہ کسی پیار محبت کے نام پہ آبرو کے تباہ کرنے کا خیال آیا۔ اور جہاں کبھی وسوسہ پیدا بھی ہوتا ہوگا تو اس وسوسے کو دبانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتی ہوں گی۔ عظیم آباد پٹنہ کی ایک عورت جوانی میں بیوہ ہو گئی، انہوں نے شادی کی بات لوگوں نے کی، انہوں نے شادی نہیں کی، کہا میں شادی نہیں کروں گی، انہوں نے شادی نہیں کی، مگر اللہ کا ڈر، سماج کی غیرت کا خیال، اپنی غیرت کا خیال، ماں باپ کی آبرو کا خیال اتنا رہا کہ وہ اپنی پوری زندگی عبادت میں گزار دی۔ جب مرنے سے پہلے وصیت انہوں نے کی کہ اب تو میں مر رہی ہوں، میں بوڑھی ہو گئی، مگر میری وصیت کو نوٹ کر لینا میرے خاندان والوں، تمہاری جب بیٹیاں بیوہ ہو جائیں ان کو بیوہ مت چھوڑنا، ان کو شادی کرا دینا، میری مثال مت دینا کہ فلاں کی بیٹی جوانی میں بیوہ ہوئی، ساری زندگی شادی نہیں کری اور پھر عبادت میں زندگی کے دن گزار دیا، ذرہ برابر ان کے سفید کپڑے پر کوئی داغ نہیں لگا۔ خاندان، ماں باپ اور مرنے والے شوہر سب کی آبرو بچا کے وہ دنیا سے چلی گئی، مگر میری نصیحت سنو، تم نے مجھ کو کیسا پایا؟ کہا ہم نے آپ کو عفیفہ پاک دامن پایا، اپنے صبر کرنے والی، نگاہوں کی حفاظت کرنے والی، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی، کروڑوں میں ایک پایا۔ کہا اب میری نصیحت سن لو، تم سے میں کہتا ہوں کہ جب بھی کسی کا شوہر مر جائے اس کو شادی کرا دینا، بغیر شوہر کے کسی خاتون کو مت رکھنا۔ انہوں نے کہا کہ میری مثال تم دو گے، لیکن جب میں رات کو تہجد کے لیے اٹھتی تھی اور جب کوئی شہر کوتوال اگر گلی میں وہ آواز لگاتا تھا تو میرے دل میں خیال پیدا ہوتا تھا کہ میں گھر سے نکل جاؤں، اس کوتوال مرد سے میں لپٹ جاؤں، مگر اللہ کا ڈر، مصطفیٰ سے شرم و حیا، اپنے خاندان کی آبرو کا خیال کرتے ہوئے میں اپنے نفس پہ کنٹرول کر کے رہ گئی۔ اللہ سے میں دعا کرتی تھی، میں نماز پڑھتی تھی، میں تو رہ گئی، میں تو کنٹرول کر لیا، لیکن کوئی دوسری عورت نہیں کر پائے گی۔ اس لیے میری نصیحت نوٹ کر لو تم لوگ کہ جب بھی کسی لڑکی کا شوہر مر جائے اس کو بغیر شوہر کے مت رکھنا، اس کو شادی دلا دینا، چاہے زندگی کے جس پڑاؤ میں ہو۔ نہیں کہ 2 بچہ ہے اس کا منہ دیکھ کر کے رہ جائے گی، 2 بچہ اس کا منہ دیکھ کے رہ جائے گی۔ یہاں تو 4 بچے کی ماں شوہر کی موجودگی میں فیکٹری میں کام کرنے والی نوکر کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ میری نگاہوں نے وہ تماشے دیکھے ہیں صاحب، ایک بہت اونچے پوش خاندان کی لڑکی، 3 بچے کی ماں، کروڑوں کی دولت، شوہر کا شاندار مکان، شاندار کار، لیکن سامنے ٹیلر ماسٹر کے پاس جا کے کپڑا بنوانے کی وجہ سے آنکھ چار ہوئی، محبت ہوئی، کروڑوں کا بنگلہ چھوڑ کر اپنے باپ دادا کی عزتوں کو مٹی میں ملا کر 3 خوبصورت چاند جیسے بچوں کو چھوڑ کر اس ٹیلر ماسٹر کے ساتھ وہ بھاگ گئی۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ کرنا فی بیوت کننا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیہ۔ کیا کہا اللہ نے؟ پیدا کرنے والے رب نے، جس نے مرد عورت کو پیدا کیا ہے، اس رب نے مردوں کی ڈیوٹی، عورتوں کی ڈیوٹی کیا بتائی؟ اے عورتوں گھر میں ٹھہری رہو۔ جاہلیت کے زمانے کی عورتوں کی طرف بے پردہ آوارہ سڑکوں پہ مت پھرتی رہو۔ نہیں، مولانا دقیانوسی کی تعلیم دے رہا ہے، ٹریڈیشنسٹ ہے مولانا، پرانے خیال میں جی رہا ہے، ابھی ماڈرن ورلڈ ہے، اس ماڈرن دنیا میں عورت مرد سب ایک رہے، سب ترقی کرے، یہ وکاس سے الگ ہو رہا ہے۔ ایک تماچا چہرہ پہ مارے بدتمیز، کلکتہ کے آرجی کر میڈیکل کالج میں
क्या तमाशा हुआ सारी दुनिया ने देखा। वह सब पढ़े लिखे लोग थे, सब मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले थे, मेडिकल कॉलेज में एमडी करने वाली लड़कियां हैं, कॉलेज का प्रिंसिपल है। क्या कुछ तमाशा तहखाने में हो रहा है सारी दुनिया ने देखा। क्या कुछ उस लड़की के साथ हुआ जो एमबीबीएस कर चुकी थी, एमडी कर रही थी, क्या हुआ उसके साथ। बाप के सारे सपने चूर चूर हो गए, सारी तालीम चौपट हो गई, अपने जान से हाथ धो बैठी। फितरत से बगावत नहीं होगी कि सामने साहब अजनबी मर्द रहे, अजनबी औरत रहे, या दोनों अपने आप को बचा ले, नहीं होगा। तोहमत की जगहों पे खड़े होने से बचो, ऐसी जगह जाने से बचो जहां पांव के फिसलने का अंदेशा हो, वहां जाने से बचो। ये एहतियात के तौर पे उनको कहा गया कि पर्दे में रह, वरना बहुत सारे दरिंदे समाज में घूम रहे हैं। जब वो सारे दरिंदे चाहेंगे तुझको लूटना खसोटना, 10 दरिंदे हैं और एक खातून है खूबसूरत, वह 10 चाहते हैं इससे शादी करना या उसकी आबरू को लूटना, ऐसे में आबरू कैसे महफूज रहेगी। ऐसे में एक तरीका है कानून पर्दा इस्लाम का, घर में रहो, अगर जरूरतन घर से बाहर जाना पड़ा सर से लेके पांव तक वेल्ड हो जाओ ताकि लुच्चों लफंगों आवारों की नजर तुझ पे ना पड़े। अब तू काली कलोटी भूतनी है तो भी तेरा ऐब छुपा हुआ रहेगा चादर की वजह से। अब तू खूबसूरत हुस्न और जमाल की देवी है तो तेरा हुस्न छुपा रहेगा इन घुंडों से, चादर की वजह से। इस्लाम के हर कानून में हिकमत पोशीदा है। आज बेपर्दगी जींस टी शर्ट के माहौल ने कॉलेज में जना, यूनिवर्सिटी में जना, शेल्टर होम में जना, तहखाने में जना, मेडिकल कॉलेज में जना, यूनिवर्सिटीज में जना, यहां तक कि आज क्लास के बच्चों में जना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का माहौल। अब अगर आदमी बेहया हो जाए, वह जना से शौक उसका बढ़ जाए और कहे नहीं सब चलता जैसे गुटखा खैनी खाया, उसी तरह गया अपना काम कर लिया, अपना चल दिया, तो फिर उस बेहया दुनिया में आदमी का मर जाना बेहतर है। आका ने क्या फरमाया था, जब तेरे मालदार लोग बखील हो जाए, जब तेरा सारा काम औरतों के हाथ में चला जाए, वो उमूरुकुम इला निसाइकुम, जब तेरे मामलात औरतों के हाथ में चले जाएं तो फबतनुल अर्द खैरुम मिन ज़हरिहा। आका फरमाते हैं तेरा मर जाना जिंदा रहने से ज्यादा बेहतर है। जमीन का पेट जमीन की पीठ से बेहतर है। जहां जिना को लोगों ने फैशन बना दिया हो, शादी को बोझ बना लिया हो और लव करने को और साथ दूसरों के साथ मुंह काला करने को फैशन का हिस्सा बना लिया हो। आखिर क्या है ये? एक पाखाने का कीड़ा जब तक पाखाना ना खाए वह मर जाता है। अगर उसको सामने अतर मुश्क अंबर रख दे वह मर जाएगा। उसी तरह जिसकी आदत बचपन से बिगड़ गई हो, मर्द हो या औरत, उसी पाखाने के कीड़े की तरह, करोड़ अरबपति शौहर, खूबसूरत बच्चे, अरबों का मकान, फॉर्चूनर, कुछ अच्छा नहीं लगेगा जब तक कि पाखाने की कीड़े की तरह वो अपने चरवाहे से ज़िना न कर ले, अपने घर में काम करने वाले मर्द नौकर से मुंह काला न कर ले, और जब तक गली कुचे कूचे में छोकरे जो बेकार नाकारा किस्म के घूमते हैं उससे मुंह काला न कर ले, उस वक्त तक चैन नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा गया कि शुरू से जमीन मकान दुकान जरूरी नहीं है, अपने बच्चों की तरबियत जरूरी है। उसको इल्म सिखा दे, उसको अदब सिखा दे। लोगों ने कहा नहीं माल सब कुछ है, पढ़ने लिखने से क्या होता है, नौकरी नहीं मिलती है। अमेरिका के जब बच्चे तबाह बर्बाद होने लगे तब वहां के लोगों ने कहा नहीं, मकान दुकान तो बच्चा बेच के खा जाएगा, अगर ड्रग्स और शराब का आदी हुआ तो सारे मकान को बेच के शराब पी लेगा। इसलिए डिसिप्लिन सिखाओ, अदब सिखाओ, मकसद हयात बताओ, हम पैदा हुए क्यों है, हमें करना क्या है, जीवन पद्धति सिखाओ, यानी डिसिप्लिन सिखाओ। तो जो बात आज यूरोप के लोग तबाही का तमाशा देखने के बात कर रहे हैं, जो बात हिंदुस्तान के अक्लमंद वाइज ये तबाही का तमाशा देखने के बात कर रहे हैं कि पढ़िए लिखिए अच्छा इंसान बनिए, चाहे पकोड़ा बेचिए, चाहे जूता चप्पल सिए, चाय की दुकान पे गिलास धोइए, मगर पढ़ने का मकसद नौकरी नहीं, एक अच्छा इंसान बनना है। भले और बुरे की तमीज सीखिए, पढ़ने का मकसद यह होता है ताकि आप सिविलाइज्ड बन जाए। जब बच्चे तबाह बर्बाद होने लगे तब उसको आज डिसिप्लिन नजर आया है, अदब नजर आया है, मॉरलिटी नजर आई है, अखलाक नजर आया है। मगर कुर्बान मुस्तफा जाने रहमत पे 1400 साल पहले मेरे आका ने फरमाया था, मा नहला वालिदुन वलदहु मिन नहलिन अफज़ल मिन अदबिन हसन। आका फरमाते हैं एक बाप अपनी औलाद को जितना भी गिफ्ट दे दे, अच्छा अदब सिखाने से बेहतर कोई गिफ्ट नहीं है, अच्छा अदब सिखाने से बेहतर कोई तोहफा नहीं है। दुनिया तबाही का तमाशा देखने के बाद वापस लौटेगी वहां
جہاں حضور نے جو راستہ دکھایا ہے. یہ ہندوستان کے دو چار لچے لفنگے جو مصطفیٰ کے خلاف بولتے ہیں, یہ کیا جانے مصطفیٰ کیا ہے. ڈاکٹر برنارڈ شاہ سے پوچھے مصطفیٰ کیا ہے. وہ کہتے ہی must be called the savior of humanity. If a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he must succeed in solving its problems. برنارڈ شاہ جس کی کتابیں دنیا بھر کے سارے کالج اور یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہیں, سات سمندر پار پیدا ہونے والا دنیا کا ایک عظیم اسکالر, وہ کہتا ہے اسلام کے پیغمبر محمد عربی صرف مسلمانوں کے نہیں, وہ تو مانوتا کے رکشک کہے جاتے ہیں, انسانیت کے محافظ ہے. اگر دنیا کے لوگ ان کو اپنا ایکسپٹیڈ رہنما مان لیں, ان کے اصول کی روشنی میں زندگی گزارے, جو دنیا میں آگ لگی ہے یہ آگ بجھ جائے گی, امن کی جنت میں دنیا تبدیل ہو جائے گی. یہ کون بولتا ہے جو ہندوستان کے دو چار لوگ ان کے پاؤں کی دھول کے برابر نہیں ہے, اتنا بڑا ہائیلی کوالیفائڈ آدمی. اور اسی نے کہا تھا if any religion has a chance of ruling over England, nay Europe within the next 100 years, it is Islam. برنارڈ شاہ نے کہا تھا اگر آنے والے 100 سال کے اندر کوئی مذہب یورپ بر اعظم میں حکومتی مذہب بننے والا ہے تو وہ مذہب اسلام بننے والا ہے. یہاں کہتے ہیں ہمارا مستقبل خطرے میں ہے, مگر یورپ کا وہ پڑھا لکھا ہائی کوالٹی کا دانشور کہتا ہے حالات بتا رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں جب علم بڑھے گا, سچائی کی تلاش میں لوگ نکلیں گے, تو ایک مذہب اسلام, ایک رہنما پیغمبر اعظم ہوں گے جو ان کی سچائی کی تلاش کی دوا بنیں گے, اور پھر وہ سچائی کو ڈھونڈ کر وہ کلمہ پڑھ کے مشرب اسلام ہوگا, اور پھر ضابطۂ مصطفیٰ اسی کا ضابطۂ اخلاق نافذ ہوگا. اور اسی کو حضور نے کہا تھا 1400 سال پہلے, ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لا یبقى علی ظہر الارض بیت مدری ولا فبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام. حضور نے کہا تھا اس زمین پر کوئی کچا پکا گھر نہیں بچے گا مگر وہاں اللہ اسلام کا کلمہ داخل فرما دے گا. آپ تو کہتے ہیں کہ اسلام کا مستقبل خطرے میں ہے, آپ کل مریے گا, اپنے انجام کو پہنچے گا, قبرستان جائیے گا. بے شمار لوگ کورونا کے بعد مر گئے, قبرستان چلے گئے, لیکن اسلام ہے, مدرسہ ہے, مسجد ہے, جلسہ ہے, جلوس ہے, سب کچھ چل رہا ہے. اس سے زیادہ ٹینشن مت موئے, اسلام کا مستقبل خطرے میں ہے. وہ ہمارے گاؤں سماج کے لچے لفنگے چھوکرے جو کبھی عالم کی غیبت کرتے ہیں چائے پان کی دکان پہ, وہ لچے اپنی زبان سے کہتے ہیں پتہ نہیں مسلمانوں کا کیا ہوگا, آنے والا دن اسلام کا کیا ہوگا, پتہ نہیں کیا مذہب ہے. ایک دن مدرسہ نہیں آیا, ایک دن قرآن نہیں سیکھا, ایک حدیث نہیں سیکھی. اب وہ اپنے دماغ سے ہندوستان کے ماحول, فلسطین کے ماحول کو دیکھا. کیا فلسطین کو دیکھے گا تم؟ 1 لاکھ لوگ شہید ہوئے ہیں. اس سے پہلے معلوم ہے تمہیں قرآن پاک کا کہتا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں 6 لاکھ فوج کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام قوم جبارین سے جہاد کرنے نکلے, قوم جبارین سے جہاد کرنے نکلے. ایک مسلمان رئیس یہودیوں نے, ان قوم جبارین کے ان لوگوں نے اپنی خوبصورت بہو بیٹی کو چھوڑ دیا جناب موسیٰ علیہ السلام کی فوج میں. موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کی وجہ سے اکثر لوگوں نے نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا, مگر ایک مالدار رئیس شخص تھا, ایک عورت کو دیکھا, اس سے نہیں رہا گیا, اس کو گود میں اٹھایا, جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور کیا کہا, حضور یہ عورت ہمارے لیے حلال ہے یا حرام؟ جناب موسیٰ علیہ السلام پرجلال لہجے میں کہ خبردار, اسے ہٹاؤ اپنے سے, تیرے لیے حرام ہے. مگر چونکہ بھوت سوار ہو چکا تھا, آج مطلبی آدمی ان کے مطلب کا فون کرے گا, مطلب کا فتویٰ پوچھے گا, فتوے کو ریکارڈ کرے گا, اس کو سوشل میڈیا پہ چھوڑے گا, مسلمانوں کی عزتوں کو تار تار کرے گا. ظالم, ایک مسلمان کی عزت پہ پردہ ڈالنے کا کتنا اجر ہے تمہیں معلوم ہے؟ قیامت کے دن اللہ تیرے عیوب کی پردہ پوشی کرے گا. مگر حق بات بولنے کو اس سے مت جوڑنا. حق بات بولنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ صاحب ایک مومن کو رسوا کرنا, ایک مومن کو جہنم سے بچانا, اس کو برائی سے بچانا, اس کو غلط کام سے بچانا, یہ رسوا نہیں کرنا ہوتا ہے, بلکہ یہ ان کی خیر خواہی کا ایک نتیجہ ہے کہ تاکہ یہ جہنم نہ جائے. لیکن وہاں آدمی کے بند کمرے کا کوئی عیب ہے جس کو کوئی سماج نہیں جانتا ہے, اس عیب کو یہاں سے جا کے وہاں بیان کر دینا یہ حرام ہے. یہ چغل خوری, یہ غیبت کرنا, ایک مسلمان کی پیٹھ کے پیچھے ان کا عیب بیان کرنا, یہ غیبت ہے. سر سے لے کے پاؤں تک غیبت کی کیچڑ میں پھنسا ہوا وہ امر بالمعروف کرنے کو برا کہہ رہا ہے. سر سے لے کے پاؤں تک غیبت اور جھوٹ اور دوسروں کے چھپے ہوئے عیب کو دوسروں کے سامنے بیان کر کے مزہ لے کے بیان کرنے والا, وہ صاحب امر بالمعروف کو برا سمجھ رہا ہے. ذرا آنکھ بند کر کے اپنے احوال, اپنے اعمال کا جائزہ لے لے.
امر بالمعروف کرنا, نیک بات کا حکم دینا, کسی کو برائی سے روکنا, یہ ذلیل کرنا نہیں ہوتا ہے, بلکہ ان کو عزت دینا, ان کو جہنم سے بچانا ہوتا ہے. البتہ رہی بات کہ امر بالمعروف کرتے ہوئے آدمی کا تیور کبھی بگڑتا ہے, کچھ جملے زبان سے نکل جاتے ہیں, اور جب ان کو احساس ہو جاتا ہے وہ رجوع کر لیتا ہے, پھر اس کے بعد خاموش ہو جانا چاہیے. آدمی کو زیادہ سوشل میڈیا پہ ٹائم نہیں دینا چاہیے. اب ذرا غور سے سنیے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کس طرح سے ہمارے بزرگوں نے اپنی زندگی کے دن گزارے ہیں, ان لوگوں نے کیسی اپنی زندگی گزاری ہے, ان لوگوں نے کس طرح اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا ہے. بس وہ چیپٹر جو میں کھولا اس چیپٹر کو میں پورا کر دیتا ہوں. ابھی صاحب چوک چوراہے پہ بیان کرنے والا اسلام کے بارے میں تبصرہ کر رہا, جس کو اسلام کا الف تک معلوم نہیں. یہ نیتا بولتا ہے اسلام خطرے میں, صاحب دوسرے لوگ بولتے ہیں اسلام خطرے میں, بہت سارے ملا جی کہتے ہیں اسلام خطرے میں. اسلام خطرے میں کیسے اسلام خطرے میں؟ حضور نے فرمایا ہے لا یبقى على ظهر الارض بیت مزری ولا وطن الا ادخله الله کلمۃ الاسلام. مصطفیٰ کی مانے کہ تمہاری مانے, ہمارا پیغمبر سچا. ہمارے پیغمبر نے کیا کہا؟ اس روئے زمین کا کوئی کچا پکا گھر نہیں بچے گا مگر وہاں اللہ اسلام کا کلمہ داخل فرما دے گا. کوئی کچا گھر نہیں بچے گا, کوئی پکا گھر نہیں بچے گا, ہر گھر میں اسلام داخل ہو کے رہے گا. اللہ کیا فرماتا ہے؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ. یہ مشرک اپنے منہ سے اسلام کا چراغ بجھانا چاہتے ہیں, اللہ اس نور کو پورا کرنا چاہتا ہے. تو جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا, جو بندہ چاہے گا وہ نہیں ہوگا. اسلام کے بارے میں تبصرہ مت کیجیے, ساری دنیا اللہ چلاتا ہے. ہم جس کام کے لیے پیدا ہوئے ہیں اس اپنا مقصد حیات پر فوکس کیجیے, باقی دنیا چلانا یہ اللہ کا کام ہے, تو اللہ نے چلایا ہے. اب ذرا سنیے, جناب موسیٰ علیہ السلام کی فوج میں کافر قوم کے لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو نیم برہنہ بنا کے سجا کے دھجا کے چھوڑ دیا. کیوں؟ اس کو بلعام بن باورا نے جو تباہ و برباد ہوا, اس نے کہا تھا اگر ایک بھی آدمی زنا کر لیا تو 6 لاکھ فوج ہار جائے گی. یہ ٹھیک کام کر گیا اس کا. اس نے اپنی خوبصورت بیٹوں کو سجا کے جب موسیٰ علیہ السلام کی فوج شہر میں داخل ہوئی بھیج دیا. ایک رئیس مالدار اٹھایا, جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا. جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا فوراً اس کو الگ کر دیا اپنے سے, اب الگ کر دے, مگر چونکہ شہوت کا بھوت سوار ہو چکا تھا اس لیے وہ بندہ اپنے خیمے میں لے گیا, اس کے ساتھ منہ کالا کیا. منہ کالا کرنا تھا کہ اللہ کا عذاب پھوٹ پڑا. ایسا عذاب پھوٹا کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر 70,000 لوگ طاعون کے مرض میں مر گئے. 1 گھنٹے کے اندر 70,000 لوگ طاعون کے مرض میں مر گئے 1 گھنٹے کے اندر میں. جب موسیٰ علیہ السلام کے مشرک کو معلوم ہوا, انہوں ایڈوائزر کو وہ آیا, ان دونوں کو آگ لگا دی, جس نے زنا کیا تھا اور جس کے ساتھ زنا کیا گیا تھا, ان دونوں کو آگ لگا دی تھی. عذاب تھما, مگر عذاب تھمتے تھمتے 70,000 لوگ مر چکے تھے. طاعون کے مرض میں گلٹی نکلتی تھی, شدید درد, فوری مر جاتے. 70,000 لوگ مر چکے. جناب موسیٰ علیہ السلام ناراض ہو کے وہاں سے نکل گئے. 6 لاکھ فوج تتر بتر ہو گئی اور شکست سے دوچار ہو گئی. فوج واپس ہوئی. 6 لاکھ لوگ تھے, معمولی فوج نہیں تھی. ایک بندہ نے زنا کیا, ساری فوج شکست سے دوچار ہو گئی. 70,000 لوگ اللہ کے عذاب کے شکار ہو گئے. بس منہ میں آیا بک دیا. ایک قطرہ ناپاک سے پیدا ہونے والا, 2 kg پیٹ میں ہمیشہ پاخانہ پالنے والا, یہ اپنے من کی باتیں کر رہا ہے, فلمی سٹائل کی باتیں کر رہا ہے. قرآن جو کہتا ہے وہ سچ ہے, حدیث جو کہتی ہے وہ سچ ہے, خدا جو کہتا ہے وہ سچ ہے, حدیث مصطفیٰ جو کہتے ہیں وہ سچ ہے, اور خدا رسول کی بات جو عالم کہتے وہ سچ ہے. نیتا کے پیچھے پاگل ہے. اسلام خطرے میں ہے, ڈرا کے ووٹ لیا, اپنی دولت جمع کی اور عیاشی کی, یہی سب ہوتا ہے. وہ اس نیتا اسلام کے نام پہ ووٹ لے گا جو اسلام کا کام کرے گا. چلانے سے کام نہیں ہوتا ہے. بہت سارے آئے, کروڑوں لوگ شہید ہو گئے. 8 کروڑ لوگ فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار میں مارے گئے. 50 لاکھ سے زیادہ ان یہودیوں کو ہٹلر نے ذبح کیا ہے جرمنی میں. ایسے ایسے لوگ مارے گئے. اسلام کے نام پہ شہید ہونے والے لوگ, بے شمار لوگ شہید ہوئے. بہت سارے جنگیں ہوئی, اور پھر یہ معمولی سی جنگ کیا, یہ جنگ بھی ایک فیوریبل جنگ. مرنا تو سب کو آئی, چاہے کوئی پخانہ روم میں مرے, چاہے کوئی لیٹرین روم میں مرے, چاہے ایکسیڈنٹ کر کے مرے, چاہے میدان جنگ میں شہید ہو کے مرے. مگر فلسطین کی عورتیں 70 سال سے مصیبت جھیل رہی ہے. وہ اب دھنیہ ہے وہ مائیں جو کبھی فلسطین چھوڑنے کا پلان نہیں بنایا. وہ بچہ پیدا کرتی ہیں اسی لیے تاکہ میرا بچہ مسجد اقصی کی آزادی کے نام پہ شہید ہو جائے. ان کا خون رنگ لائے گا. آج نہیں تو کل یہودی پسپا ہوں گے,
قبلہ اول آزاد ہوگا اور آزاد ہو کے رہے گا. آزادی کے قریب بالکل اب معاملہ پہنچ گیا ہے. یہ تو سال بھر 14 مہینے ہو گئے. 14 مہینے میں 50,000 لوگ بچے عورتیں شہید ہوئی. وہ تو زمین شہادت کی ہے, شہادت کے لیے وہ لوگ پیدا ہوئے ہیں. ہم لوگ برگر کھانے, چاؤمین کھانے, عشق بازی کرنے, گھر مکان کا مقابلہ کرنے, چائے کی دکان پہ چستی لے کے. سماج کا ڈکیت جو اپنی نوکرانی سے زنا کرتا ہے اس کی غیبت کوئی نہیں کرتا. جو بچہ جو مولانا فجر سے لے کر کے عشاء تک نماز پنجگانہ پڑھنا, بچوں کو پڑھانا, انسان پیدا کرنا, ان کا جو پلان ہے ان کے خلاف. چائے کی دکان پہ, پان کی دکان پہ سب اور سب وہ گاؤں کا رئیس زنا کر رہا ہے, کوئی بولنے والا نہیں. وہ سود کھا رہا ہے, کوئی بولنے والا نہیں. وہ جوا کھیل رہا ہے, کوئی بولنے والا نہیں. وہ عورتیں 2-4 مردوں کو زنا کی دعوت دیتی ہیں, کوئی اس کے خلاف بولنے والا نہیں ہے. سارا خلاف مسجد کے امام, تقریر کرنے والے مولانا, یہ مدرسہ, مسجد, خانقاہ, پیر صاحب بس اس کے خلاف. لیکن چائے کی دکان پہ بیٹھ کے یہ بھی غصہ بھی بڑا ان کا چالاک ہے, چونکہ ہم جیسے کمزور لوگ ان کا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے, اسی لیے ہم کمزوروں کی غیبت ہو رہی ہے. لیکن وہ مالدار جو زنا کرتا ہے, سود کھا کے دولت جمع کرتا ہے, وہ لنگر حسین کرے تو سارے لوگ دوڑ جاتے کھانے کے لیے. کوئی نہیں بولتا حرام مال کا لنگر قبول نہیں ہوگا, نہیں کھانے جاؤں گا. حرام مال سے بچوں بیٹے کا ولیمہ کرتا ہے, نہیں جاؤں گا. چونکہ ڈر ہے نا کہ جو مالدار ہے, باہوبلی ہے, ان کے 10-20-50 لوگ ہیں, اگر کوئی غیبت کیا تو 2-4 تماچا مارا جائے گا, بس 4 انچ چھوٹا بھی کر دیا جائے گا. اسی لیے ان کے خلاف وہ ڈر کے مارے نہیں غیبت کرتا, چپ بولتا ہے. یہ مولوی صاحب بیچارہ کچھ تو بگاڑ نہیں پائے گا اس کا. اسی لیے صاحب پڑھے لکھے لوگ, بھتیجر کلاس کے لوگ سب دکان پہ بیٹھ کے مولوی صاحب کے خلاف, مدرسہ کے خلاف. اسی لیے آج مدرسہ مٹ رہا ہے, چونکہ جب ان کو اتنی بے عزت کی جائے گی تو کون اپنے بچوں کو عالم بنائے گا. علم دین کو جب سمان دیا جاتا ہے, جب ملا احمد جیون کو کا پاؤں چوما جاتا ہے, تب سارا ہندوستان تمنا کرتا ہے کہ میرا بیٹا عالم ہوتا تو میرے بیٹے کو عزت مل جاتی. آج جو مدرسہ اجڑا ہے اسی لیے اجڑا ہے کہ جیسی کی تیسی کرنا, اس کو بیٹی دینا ہے, ان کی غیبت کرنا ہے. یہ اگر بائک خرید لے تو حرام خوری کا الزام لگا دینا ہے. یہ اگر آلٹو خرید لے تقریر کر کے تو اس پر حرام خوری کا الزام کوئی سیٹ دیا ہوگا. یہ حج بھی کر لے تو پھر کوئی دوسرا آدمی حج کیا ہوگا یا زکات خیرات کے پیسے سے حج کیا ہوگا. دوسرا آدمی دھرم گرو کو سمان دیتا ہے, فارچونر پہ میرا دھرم گرو چلے, اس کا پاؤں چھوتا ہے, ان کا ہاتھ اپنے سر پہ لے کے آشیرواد لیتا ہے. جس کا کوئی مذہب نہیں, اس کا دھرم گرو فارچونر پہ آئے, ان کا پاؤں چوما جائے. اور جو سچا مذہب کا خدمت کرنے والا ہے اس کی جیسی کی تیسی میں نے کر دیا. ذرا غور سے سنیے, کام اسلام پڑھیں گے تو پھر موجودہ مصیبتوں سے گھبرائیں گے نہیں. یہ سب چلتا رہتا ہے. اسلام زندہ رہتا ہے ہر کربلا کے بعد. کیا کہتے ہیں؟ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اب اس کی مثال سنیے. 14 مہینے ہو گئے, جو بولا تھا 4 دن میں غزہ تباہ کر دوں گا, 14 مہینے میں آج غزہ زندہ ہے. اپنے قیدیوں کو چھوڑا نہیں سکا. اور اس کے صبر, اس کی ہمت کو دیکھ کر امریکہ, یورپ کے بہت سارے یہودی عیسائی کلمہ پڑھ کے مذہب اسلام کو قبول کر لیا. اور خبریں آ رہی ہیں کہ 2015 سے لے کے 20 کے بیچ میں 30 لاکھ غیر مسلموں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا ہے 5 سال کے اندر. اور اس بیچ میں جب سے جنگ چلی 14 مہینے کے اندر, صرف فلسطینیوں کا صبر, ان کا جذبہ, ان کا حوصلہ, ان کے صبر, ان کے حوصلے, ان کی تلاوت, ان کی نماز کی کہانی اور خوش دلی سے شہادت قبول کرنے کے جذبے کو دیکھ کر کئی ہزار یہودی عیسائی کلمہ پڑھ کے مومن بن گئے. چونکہ ان کے ساتھ جو جنگ ہو رہی وہ امریکہ اور اسرائیل, یا دونوں مہاشکتی دنیا کی. امریکہ ہی ہے سمجھ لیں, وہ تو اسرائیل تو اس کی ایک ناجائز اولاد ہے, اصل میں امریکہ ہے. مگر یہ مٹھی بھر نوجوان اس مہاشکتی سے ٹکر لے رہا ہے. 14 مہینے ہو گئے اور آج تک ہار نہیں مانی ہے. آپ کو تو کچھ نہیں لگا, آپ کو تو اخبار پڑھا, سوشل میڈیا کو دیکھا, آہا کیا. لیکن ہونا کیا چاہیے تھا؟ آہا نہیں ہونا یہ چاہیے تھا کہ میری عورتیں وہاں دانے دانے کو ترس رہی ہیں, ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں, جو زندہ ہیں وہ دانے کو ترس رہے ہیں. تو آہا نہیں بلکہ آنسو بہا کے رو کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے. الہی میں بے نمازی ہوں, میرے بھائی پہ آفت ٹوٹی ہے, میری مسجدیں ویران ہے, میرے بھائی پہ مصیبت آئی ہے, ہم یہاں چین سے کھا پی رہے ہیں, میرے بھائی پہ آفت آئی ہے. وہ سچا مسلمان آہا کر کے نہیں رہے گا. سچا مسلمان سچی توبہ کر کے نماز شروع کرے گا, دعا کرے گا, مالک میری بدعملی سے میرے بھائی پہ عذاب آیا ہے, اب میں توبہ کرتا ہوں, سچی غلامی مصطفیٰ کی کرنے کا عہد کرتا ہوں. سچی توبہ کیا یہ چک علی پور میں ہوگی؟ اس کا پازیٹیو اثر فلسطین میں دیکھا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی عذاب اس لیے نازل کرتا ہے تاکہ جو مرنے والا تھا, شہید ہونے والا, وہ تو مر گیا, اعلیٰ موت چلا گیا, لیکن جو زندہ ہیں وہ عبرت حاصل کریں. اسی لیے تیجا 40واں ہے.
تاکہ دوسرے کی تیجا میں اپنا تیجا جھانک کے دیکھیں, دوسرے کے جنازے میں اپنی لاش جھانک کے دیکھیں. اسی لیے احد پہاڑ کے برابر 2 قیرات کا ثواب ملتا ہے جنازے میں جانے سے, تاکہ ان کے جنازے میں اپنا جنازہ جھانک کے دیکھیں. وہ تو مرنے والا مر گیا, ہم جو زندہ ہیں کم سے کم ہم تو چوری ڈکیتی شراب جوا جھوٹ غیبت برہنگی کا ماحول سب گناہ سے توبہ کریں. ان کو دیکھنے کے بعد سمجھیں کل ہمارا جنازہ نکلے گا. جو زندگی بچی ہے سچی توبہ کر کے عبادت میں کر لو. یہ عبرت کی خاطر ہے. تو وہاں جنازے میں وہاں قبر کے بارے میں حساب نہیں, خالی باؤنڈری وال کیسے ہوگا, درخت کیسے کاٹا جائے گا, یہ نیتا ایسا نہیں کیا, وہ سڑک نہیں بنایا. وہاں بات ہونی چاہیے اپنی آخرت کی, تو وہاں بھی راجنیتی کر رہا ہے. سامنے جنازہ دوست کا پڑا ہوا ہے اور وہاں اننیسیسری غیر ضروری باتوں میں پڑا ہوا ہے. ذرا غور سے سنیے ہماری بات. میں کہہ رہا ہوں کہ مدینے کا وہ مجاہد 27 سال کے بعد لوٹا ہے. اس عورت نے 27 سال تک اپنی عزت کی حفاظت کی, اجنبی مرد نے چہرہ تک نہیں دیکھا. جب وہاں سے لوٹ کے آیا, مسجد نبوی میں درس حدیث کی محفل سجی تھی, اس محفل میں آ کے بیٹھا, اور محفل میں بیٹھنے کے بعد ان کو دل میں خیال پیدا ہوا کہ کاش یہ شیخ الحدیث جو مدینے کے علماء کو درس دے رہے ہیں, کاش یہ شیخ الحدیث میرا بیٹا ہوتا, کاش یہ شیخ الحدیث میرا بیٹا ہوتا. خیال پیدا ہوا, آیا گیا, محفل برخاست ہوئی. علماء مدینہ کو درس دینے والا شیخ الحدیث مسند پر بیٹھ کر کتنی عزتوں کا مالک ہوگا. جب وہاں سے لوٹ کے اپنا گھر آیا, 27 سال کے بعد گھر آیا, ان کی بیوی 27 سال سے کیسے اپنے آپ کی حفاظت کی. یہاں 27 گھنٹے لوگ بچ نہیں پاتے, 27 دن نہیں بچ پاتے. جن کے شوہر باہر کام کرتے ہیں, ان کے گھر کی خواتین کی کیا کہانی ہے سارے لوگوں کو معلوم ہے. کیا ہو, اخبارات کی خبریں, اخبارات کے صفحات پٹے ہوئے ہیں. ماہنامہ اشرف کی کہانی میں کبھی کبھی بیان کرتا ہوں تو صاحب خون کے آنسو رونا پڑتا ہے کہ صاحب کس طریقے سے خون کے آنسو رونا پڑتا ہے کہ کس طرح سے ہمارے گھر کی عورتیں ہو گئی, ہمارے گھر کے لوگ ہو گئے گرم کھانا, گرم غذا, گرم ٹیلی ویژن. اگر گرمی پیدا ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ ہوٹل موجود ہے, بس فون موجود ہے, ہوٹل اٹینڈ کیا, رہو تم سعودی عرب میں, وہیں کماؤ کھاؤ, صرف وہاں سے پیسہ بھیجو. تمہارے پیسے سے پرس, تمہارے پیسے کا موبائل, تمہارے پیسے کا سارا صوفہ گدا سب ہے, سب تیرا کام ہو رہا ہے. تم اپنا وہیں پہ رہو, سارا کام سارا چل رہا ہے, بال بچے پڑھ رہے ہیں, سب کام ہو رہا ہے. اب بچہ مست ہے وہاں, 5 سال کے بعد لوٹ کے آتا ہے, ساری کہانی ختم ہو چکی ہوتی. اللہ کا ڈر, 2 کام. ایک کام, یا تو جہاں رہ مزدوری کر, وہاں اپنی بیوی کو ساتھ رکھ, نہیں تو اپنی بیوی کے ساتھ اپنے وطن میں رہ, نمک روٹی کھا اور زندگی گزار. نہیں تو ایک کام کر, اپنی بیوی کے ہاتھ میں قرآن دے دے, فجر کے بعد تلاوت کرنا 2 گھنٹہ, مغرب کے بعد سورہ دخان, سورہ ملک, سورہ مزمل پڑھنا, ظہر کے بعد قیلولہ کے بعد 1000 درود پڑھنا. اس کو یہ ڈیوٹی لگا دیجئے, 27 سال کے بعد بھی آپ لوٹیں گے تو آپ کی بیوی محفوظ رہے گی, آپ کی بیوی سیف رہے گی. اگر یہ کام نہیں رہا تو 27 دن 27 گھنٹے برداشت نہیں ہوگا, کیونکہ چاروں طرف گناہ کی طرف آمادہ کرنے والے سارے اوزار, سارے ہتھیار موجود ہیں. موبائل سے لے کر کے گھناؤنے ماحول تک, ٹیلی ویژن کے میوزک اور سنگیت سے لے کر کے آس پڑوس کے ماحول تک, ہر طرف گناہوں کی طرف پکارنے کے لیے, بلانے کے لیے وہ سارے لوازمات موجود ہیں. 27 سال کے بعد جب گھر پہنچے تو بیوی سے بات کرنے لگے, بات ہونے لگی. اسی درمیان مدینے کا شیخ الحدیث ان کے گھر میں داخل ہوا. دیکھا اب کیا کہتا ہے وہ مجاہد, کہتا ہے کہ میرے گھر میں آپ اجنبی آدمی, آپ شیخ الحدیث ہیں, عالم دین ہیں, مدینہ کے علماء کے سردار ہیں, سب اپنی جگہ, لیکن بغیر اجازت میرے گھر میں آپ کیسے داخل ہو گئے؟ اب یہ شیخ الحدیث کیا کہتے ہیں, یہ تو میرا گھر ہے, آپ میرے گھر میں اجنبی کیسے داخل ہو گئے, آپ میرے گھر میں کیسے داخل ہو گئے؟ دونوں میں تکرار ہونے لگی. اندر سے خاتون کہتی ہیں اپنے شوہر سے کہ میرے شوہر نامدار وہ اجنبی نہیں ہے, وہ آپ کا وہ بیٹا ہے جو بطور امانت چھوڑ کے آپ گئے تھے. اور اپنے بیٹے سے کہتی ہیں میرے لال یہ تمہارے وہ باپ ہیں جو 27 سال کے بعد سرحد اسلام سے واپس گھر لوٹے. دونوں باپ بیٹے گلے لگ کر خوب محبت اور مسرت کے آنسو بہائے. شوہر نے پوچھا کہ یہ 40,000 سونے کے سکے جو دے کے میں گیا تھا, اس کو تم نے کس مصرف میں خرچ کیا؟ کہا آپ کے اسی بیٹے کی تربیت کے پیچھے میں نے سارا مال لگا دیا. آج مدینے کے علماء کے سردار کون تھے وہ؟ اگر تقریر سنتے ہیں, کتابیں اسلامی پڑھتے ہیں تو نام سنے ہوں گے, ربیعۃ الرائے کا باپ مجاہد 27 سال تک سرحد پر ہے, ماں 27 سال سے اپنی عزت کی حفاظت کی, اجنبی مرد پڑوس کا نہیں دیکھا کہ اس گھر میں خاتون کیسی رہتی ہیں. تب اللہ نے ان دونوں نفیس جوڑے کو
रबीअत राय जैसा शेखुल हदीस मुहद्दिस बेटा अता फरमाया। आज माहौल जैसा है, बस सब अखबार, नॉवेल, टेलीविजन, मोबाइल, सोशल मीडिया, चटक मटक, मार्बल दुकान, ये वो सब लगे हुए हैं। अब जरा गौर से सुनिए, मैं अपनी गुफ्तगू जहाँ से मैंने शुरू की थी वहीं मैं अपनी बात को ले जाके मैं बात खत्म करता हूँ। वैज्ञानिक कहते हैं दूध और गोबर के बीच से निकलता है, गोबर और पेशाब के बीच से निकलता है साफ और शफाफ दूध तुम्हारे खाने के लिए। अब साइंस कहता, आज कहते हैं 1400 साल के बाद रिसर्च हुई, तब कुरान क्या कहता है? कुरान कहता इन्ना लकुम फिल अनआम लइबरा, तुम्हारे लिए इन जानवरों में निशानियां हैं, इबरत हैं। अल्लाह फरमाता है इन्ना लकुम फिल अनआम लइबरा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फर्सिन व दमिन लबनन खालिसन साइगल लिशारिबीन। अल्लाहु समद। अल्लाह कहता है तुम्हारे लिए इन जानवरों में इबरत है, मैं तुमको पिलाता हूं दूध, इनके पेट से वहां से निकालता हूं मिन बैनि फर्सिन व दमिन। फर्स मने लीद गोबर, दम मने खून, यानी गोबर और खून के बीच से मैं निकालता हूं साफ शफाफ सफेद दूध तुम्हारे लिए जो सेहत बख्श है। अब बताएं कि जहां वैज्ञानिकों की नजर आज गई, कुरान करीम ने फसाहत के साथ बयान किया कि दूध निकलता कहां से है? खून और गोबर के बीच से। न खून की लाली है न गोबर की बदबू उसमें है। कौन है जो गोबर और खून के बीच से साफ और शफाफ दूध हमारे लिए निकालता है? जब बंदा गौर करेगा वो कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो दूध तेरे लिए, गोश्त तेरे लिए, सब्जियां तेरे लिए, आसमान तेरे लिए, सूरज और चांद तेरे लिए, जमीन तेरे लिए, फिर तुम किस काम के लिए? जिस दिन ये सवाल का जवाब तलाश करेगा, आवाज आएगी वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। सारी नेमत तेरे लिए, तेरी पेशानी का सजदा नेमत देने वाले खुदा वाहिद के लिए, सारी नेमत तुम्हारे लिए, तुम्हारा सजदा खुदा वाहिद के लिए। बस हदीस है सरकार की, आखिर जमाने में लोग पागल हो जाए, सिर्फ दिमाग से काम नहीं लेंगे। मकान देखेंगे हमको चाहिए, कपड़ा देखेंगे हमको चाहिए, गाड़ी देखेंगे हमको भी चाहिए। फला आदमी के बेटे की शादी में 100 स्कॉर्पियो लेके गया, चाहे भीख मांगे चाहे जमीन बेचे, हम भी वैसे ही करेंगे। अक्लमंद होगा तब ना बस सोचेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सयाती अलन्ना से ज़मानुन, अनकरीब एक ज़माना लोगों पे ऐसा आएगा कि तुनज़ौ उक़ूलु अक्सर ज़ालिका ज़मान, उस ज़माने के अक्सर लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। काफिर जब गोबर को पाक समझता है तो फिर वो उसका दिमाग कैसा होगा आप समझ सकते हैं। अब आप तो कम से कम पाकी और नापाकी का ख्याल कीजिए, आप तो कम से कम मस्जिदों को आबाद कीजिए, आपकी औरतें तो कम से कम जींस और टी शर्ट पहन के समाज में ज़िना की दावत न दें, आप तो कम से कम कुरान पर अमल कीजिए कि घर में ठहरी रहिए। इंजीनियर बने, 1 करोड़ कमाए, मर गए, खरबों साल के जहन्नम में पहुंच गए, उससे बेहतर है वो जो बहारे शरीयत पढ़ी, खाना बनाई, घर को जन्नत बनाई और डॉक्टर नहीं बनी, कनीज़े फातिमा बन के मुस्तफ़ा की जन्नत पहुंच गई, उससे बेहतर है वो। तो आखिरत को हमेशा चर्चा का विषय बनाना होगा। जो आखिरत और जन्नत पे विश्वास करता है उसको सब्र मिलता है, हौसला मिलता है, खुदकुशी नहीं करेगा, सुसाइड नहीं करेगा। यही है नसीहतों की जान, यही है वाज और नसीहत, यही है असले तकरीर, यही है असले वाज जो मैंने आपके सामने रखी है। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको सबों को नेक बनने, इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। कल की मजलिस भी यहाँ होगी, कल तो मैं नहीं रहूँगा, अलबत्ता खानकाह रज़विया बरेली शरीफ से सरकार तौसीफ़ मिल्लत तशरीफ़ लाएंगे। सरकार आला हज़रत का क्या कहना, आला हज़रत ने इस्लाम की वो खिदमतें की, इस्लाम की वो तबलीग की, हकीकी इस्लाम को लोगों के सामने पेश किया। 2 घंटा सोते थे, सारी जिंदगी दीन की खिदमतों की नजरें कर दी। बाप की ज़मीन बेच बेच कर किताबें लिख छापना, मस्जिद मदरसा बनाना, दीन की खिदमतें करना, अपने लिए कोई दौलत में इजाफा नहीं किया, जबकि वो उस वक़्त के क्रीम पर्सनैलिटी के मालिक थे कि हिंदुस्तान के चाहते तो वज़ीर आज़म सदर हिंदुस्तान बन गए होते, लेकिन उन्होंने सारी ताकतें दीन की खिदमत में लगा दी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो सम्मान दिया है कि बरेली नवाबों का शहर कहलाता था,
رامپور اسی کے بازو میں ہے، اودھ لکھنؤ اس سے پہلے ہے. یہ سب نوابوں کا علاقہ، 1000 بیگھہ زمین، 2 4 10 50 گاؤں اس کے ادھین میں تھے، یہ نواب تھے. کوئی نہیں جانتا کہ رامپور کا کون نواب ہے، مراد آباد کا کون نواب تھا، اودھ کے کون نواب تھا. مگر اعلیٰ حضرت نے جو دین کی خدمت کی، مسلمانوں کے ایمان کو جو بچایا، عشق رسول کا جو پیغام دیا، آج اسی کا انعام یہ ملا ہے کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. حسد کرنے والا جل رہا ہے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، رضا کے خلاف پوسٹ کر رہا ہے. علی گڑھ کا الگ، دیوبند کا الگ، سہارنپور کا الگ، اور صاحب اور بھی بہت ساری جاہل خانقاہوں کا سجادہ نشین جو عالم نہیں بنا، حافظ نہیں بنا، محدث نہیں بنا. تو اب جب محدث نہیں بنا مگر چاہتا ہے کہ محدث کی طرح عزت مل جائے، اب وہ چاہتا ہے تو اب عزت نہیں ملے گی تو کیا کرے گا؟ پڑھا لکھا نہیں، اب تو وہ غیبت کرے گا، وہ برائی بیان کرے گا. اب جیسے بہت سارا مولوی نکل گیا ہے صاحب پوسٹ دینے والا موبائل پہ، اب صاحب جو دیکھا کہ اب پورے ہندوستان پوری دنیا بھر سے حق بولنے والے کی حمایت اور تائید حاصل ہو گئی، تو اب ان کو پچ نہیں رہا ہے، تو اب چوٹی کاٹنے کے لیے کہ یہ نہیں کہنا چاہیے، وہ نہیں کہنا چاہیے، وہ نہیں کہنا چاہیے، بس وہ اپنا چوٹی کاٹ رہا ہے. اسی طرح سے اعلیٰ حضرت کو جب دیکھا پوری دنیا میں رضا 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 کا چرچا ہو رہا ہے، مسجد رضا کے نام پر، خانقاہ رضا کے نام پہ کروڑوں آدمی کے نام کے ساتھ لفظ رضا، شہریار رضا، توصیف رضا، احسن رضا، مکرم رضا، مشرف رضا، فلاں رضا، رضا اکیلا تھا اور کروڑوں آدمی کے نام کے لفظ رضا مل گیا. تو اب یہ بیٹھ کے باپ کے مزار کی چادر بیچ کے کھانے والا، نہیں پڑھنے والا، یا اسکول کالج میں تھوڑی سی ڈگری حاصل کر لیا، اب یہ رضا کا دشمن بن کے چاہتا ان کا نام گھٹا دیں، اس کا نام مٹا دیں. دیوبند والا الگ، علی گڑھ کا چھوٹا موٹا پڑھا لکھا الگ، سب دشمن بن گئے. مگر کیا ہوا رضا کا؟ 107 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا، اس بیچ میں رضا کا نام گھٹا نہیں، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ. احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی. اسی خاندان اعلیٰ حضرت کا ایک چشم و چراغ کل آنے والے ہیں، ان کا بیان بھی سننا ہے. جو لوگ مرید نہیں ہوئے ہیں ان سبھوں کو ان کے ہاتھ پہ توبہ کر کے بیعت بھی ہونی ہے. اس دور میں ایمان بچانے کا ایک راستہ ہے، ورنہ ادھر گھومیں تو مولا علی 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 کر کے رافضی کی طرف چلے گئے، اور ادھر گھومیں تو اہل بیت اطہار کے دشمن بن کر کے جہنم چلے گئے. یہ بیچ کا راستہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت. کیا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. یہاں اہل بیت سے بھی پیار ہے، مولا علی سے بھی پیار ہے، مگر صدیق اکبر سب سے افضل، عمر فاروق ان کے بعد سب سے افضل، عثمان غنی ان کے بعد سب سے افضل، مولا علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ عنہم اجمعین ان کے بعد افضل. یہ چاروں یار ہیں مصطفیٰ کے، چاروں لاجواب ہیں، سب کی خدمتیں بے مثال ہیں. مگر جہاں نمبرنگ کی بات آئے گی تو نمبر وہ جو مصطفیٰ نے بتایا ہے. تمہارے لیلی کرنے سے نمبر نہیں بنے گا، جو حضور نے اپنے یاروں کا نمبر دیا ہے وہ نمبر ہے صدیق اکبر کا پہلا نمبر، حضرت عمر فاروق کا دوسرا نمبر، عثمان غنی تیسرے خلیفہ، حضرت مولا علی چوتھے خلیفہ. تو مصطفیٰ نے جو نمبرنگ کی ہے، حدیث پاک میں جو مضمون ظاہر ہیں، جہاں جہاں ذکر ہوا ہے، تو وہ ہے اپنے من نہیں چلے گا، گڑھ کے نہیں چلے گا. جاہل لوگ نماز پر تقریر نہیں کرے گا، وہ ڈھول پہ تقریر کرے گا، ڈھول پہ، تازیہ پہ. ظاہر سی بات ہے وہ قرآن حدیث پڑھے گا تب نے علم کی بات کرے گا. وہ تو اپنے دوست اپنے مریدوں کو بچانے کے لیے کہ یہ بچا رہے تاکہ ہم کو نظر نہ دے، تاکہ میرا پیٹ بھرے. چونکہ وہ قلم کا مصنف تو ہے نہیں کہ کتاب لکھے گا، مدرس تو ہے نہیں کہ پڑھا کر کے پیسہ کمائے گا. اب وہ ڈھول بجا کے پیسہ کماتا ہے. اور یہ ڈھول بجانے والا وہ چلا ہے اعلیٰ حضرت کے خلاف بولنے کے لیے. سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ. احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی. اعلیٰ حضرت کے مسلک میں سب رائٹ اینڈ رانگ سب کا فرق ہو گیا. میں نے کیا کہا؟ جو بولتا ہے نماز چھوڑو صرف فاتحہ میلاد میں لگا رہو، وہ بھی گمراہ ہو، بھٹک گیا وہ راستے سے. اور جو بولتا ہے صرف نماز پڑھو فاتحہ میلاد حرام ہے، وہ بھی اپنا جہنم کا راستہ چنا.
یہ بیچ کا راستہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت. نماز بھی ہوگی، فاتحہ میلاد بھی ہوگی، نماز بھی ہوگی، مزارات کی حاضری بھی ہوگی، نماز بھی ہوگی، 12ویں کا جلوس بھی نکلے گا، نماز بھی ہوگی، غوث پاک کا لنگر بھی بانٹا جائے گا، نماز بھی ہوگی، مسجد بھی جایا جائے گا، اجمیر اور بنڈوا شریف بھی جایا جائے گا. وہ پھر یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، یہی سیدھا راستہ جنت الفردوس لے کے چلا جائے گا. یہی سیدھا راستہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو مسلک اعلیٰ حضرت کی رسی کو مرتے دم تک تھامے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سوچا تھا کہ 1 گھنٹے میں ختم کر دیں گے، ارے 2 بج کر اچھا 12:30 ہو گیا. چلیے بہت ٹائم ہو گیا، بس بہت ٹائم ہو گیا. وہ تو شاعر لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ ایک کلام اور سنائیے، ایک کلام اور سنائیے، ایک کلام اور سنائیے. مگر آپ نے صاحب ماشاءاللہ تقریر سننے کا آپ نے ریکارڈ بنا دیا. لوگ بدنام کرتے ہیں کہ صاحب بنگال میں لوگ تقریر نہیں سنتے ہیں. بنگال میں ماشاءاللہ کیا بات ہے، آپ نے بتا دیا لمبی تقریر سننے کے بعد کہ ہم لوگ فالتو باتیں نہیں سنتے ہیں، ہم لوگ حضور کی اچھی نعت سنتے ہیں، قرآن حدیث کی بات سنتے ہیں. اور اچھی نعت تو ہم لوگوں کو تو اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہے. ہم لوگ تو بچپن سے نعت پڑھتے ہیں. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ہم لوگ تو بچپن سے سنتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ہم لوگ تو بچپن سے سنتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی. میں نے اس سے کہا بھی تھا 2 سال پہلے، میں نے کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت کی نعت پڑھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ سچا عشق سینے میں پیدا ہوتا ہے. سبحان اللہ. واہ. اور یہ نعت پبلک کو سنانے میں سے زیادہ مصطفیٰ کو سنانے سے فائدہ ملتا ہے. پبلک کو سنانے کے بعد پیسہ دیجیے، پیسہ دیجیے، اے تم پیسہ نہیں دے گا تو بھاگو. یہ سب بات ایسا نہیں ہوتا ہے. تنہائی میں نعت مصطفیٰ کو سناؤ. جیسے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے 2 بجے اٹھتے تھے، نعت لکھتے تھے، نعت پڑھتے تھے. مصطفیٰ سنیں مصطفیٰ کو خوش کرنے کے لیے. اور یہاں مصطفیٰ کو خوش کرنے کے لیے تھوڑی کرنا ہے، یہاں تو پبلک کو خوش کرنے کے لیے، ان سے پیسہ لینے کے لیے یہاں یہ کرنا ہے. اور ان کو بولو تو بولتے ہیں کہ حسان بن ثابت کی سنت ہے. تو حسان بن ثابت کن کو سناتے تھے؟ مصطفیٰ کو سناتے تھے. تو تم بھی مصطفیٰ کو سناؤ، بند کمرے میں سناؤ، تہجد کی نماز پڑھ کے سناؤ. سر سے لے کے پیر تک نہ نماز ہے، نہ جمعہ ہے، نہ تسبیح ہے، نہ درود ہے. بس اب حسان بن ثابت کی سنت ادا کر رہے ہیں. جہاں کچھ نہیں ملے تو بس سب سنت ختم ہو جائے گی. ابھی مال آتا رہتا ہے تو اپنا چلتا رہتا ہے. اس کو حسان بن ثابت کے سے اس کو جوڑ رہے ہیں، اس کو جوڑ رہے ہیں. نماز سب سے بڑا فرض ہے. جو نماز نہیں پڑھے اس کی گفتگو میں کوئی اثر نہیں ہوتا. جو نماز نہیں پڑھے وہ کتنوں نعت خوانی اچھی آواز میں پڑھے، کچھ اثر نہیں ہوتا. اعلیٰ حضرت کے پاس ایک شاعر آیا تھا، کہا حضور یہ میرا کلام دیکھیے. اس کلام میں تھا کہ میں تڑپ رہا ہوں، حضور کی جدائی میں تڑپ رہا ہوں. کہا جو آپ نے لکھا ہے اگر سچ لکھا ہے تب تو آپ اللہ کے ولی ہیں، چونکہ جو حضور کی محبت میں تڑپے گا وہ تو ولی ہو جائے گا. رونا چاہیے کمرے کے اندر حضور کے سامنے، اللہ کے سامنے، پبلک کے سامنے روتا ہے. آنسو اللہ کے سامنے بہانا چاہیے، اللہ کے سامنے رونا چاہیے. پبلک کے سامنے لوگ رو رہے ہیں، یہ سب ایکٹنگ ہے، ایکٹنگ کرتے ہیں لوگ. سنیما جیسے ایکٹنگ کرتا ہے ویسے ہی ہنسنا رونا. حدیث قرآن سناؤ یار، اللہ نے کیا کہا، حضور نے کیا کہا. یہ اسلام سناؤ. یہ ایکٹنگ کیا کر رہا ہے؟ ایکٹنگ کرنے تقریر کی جاتی ہے، ایسے بگاڑنا ویسے بگاڑنا، اب ایسے کرنا. ایکٹنگ جب سے ایکٹنگ فیکٹنگ شروع ہوئی تب سے جلسے کی پاکیزگی صاحب متاثر ہو گئی. بس سادگی کے ساتھ قرآن حدیث سنا دیں لوگ، سادگی کے ساتھ اللہ رسول کا کلام سنا دیں. بولنا ہمارا کام ہے، دل کا بدلنا اللہ کا کام. کسی عالم کے ذمہ نہیں کہ کسی کی گردن میں چادر ڈال کر کے مسجد میں داخل کریں. صرف اللہ کا کلام پیش کر دیں، حدیث پڑھیں، قرآن پڑھیں. اللہ تعالیٰ دل بدلنے والا ہے، دل بدل دے گا. نیکوں کی صحبت میں رہیں، نیکوں کا چہرہ دیکھیں. چہرہ دیکھنے سے سینے کا زنگ صاف ہوتا ہے. چہرہ دیکھنے سے سینے کا زنگ صاف ہوتا ہے. جس طرح چور کو دیکھنے کے بعد چوری کا وسوسہ پیدا ہوتا ہے، نیتا کو دیکھنے کے بعد نیتا بننے کا جنون سیاہ ہوتا ہے، اسی طرح
نیک لوگوں کو دیکھنے کے بعد جنتی بننے کا جنون سوار. واہ بہت خوب, بہت اچھا پیغام ماشاءاللہ. چائے پان کی دکان پہ تو دنیا داروں کو خوب دیکھا ہے. کبھی عالم کے پاس آئیے, نیک لوگوں کے پاس بیٹھیے, روزانہ 5 منٹ 10 منٹ 2 منٹ کے لیے صحیح ضرور عالموں سے مصافحہ کیجیے. مدرسہ آئیے, مصطفیٰ کے مہمان کو دیکھیے, مدرسہ کو دیکھیے, مسجد کو دیکھیے, عالموں سے ہاتھ ملائیے. ضرور آپ کا سینے کا رنگ بھی بدلے گا. اللہ نے چاہا تو پیشانی سجدے کے لیے جھک جائے گی, اللہ نے چاہا تو گناہوں سے سچی توبہ ہو جائے گی. اپنے گھر میں جلسے کا چرچا کیجیے, اپنے گھر میں جو تقریر ہوئی اس کو ریپیٹ کیجیے, اس کو بیان کیجیے اپنے بال بچوں کے سامنے. حضرت نے یہ کہا, حضرت نے یہ کہا, حضرت نے یہ کہا. بہت سارے فون آتے ہیں دنیا بھر سے, بہت سارے بولتا ہے کہ یہ مفتی نہیں ہے تو مولانا ہے تو وہ ہے. تو ہم کو جلسے میں لوگ فتویٰ دینے کے لیے بلاتا ہے کہ تقریر کرنے کے لیے بلاتا ہے. کروڑوں مفتی موجود ہیں, لوگ نہیں بلاتے ہیں. سب کا کام ہے, ہم کو یہاں واز کے لیے بلایا جاتا ہے. واز کی بات کرو یار, کیا وہ سب بیکار کی باتیں بولتا ہے کہ یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, چنا نہیں ہے. کیا چاہتے ہو کہ سب کو ننگا بنا دو؟ کسی کو تو رہنے دو جس کی بات کو لوگ غور سے سن رہا ہے, نمازی بن رہا ہے, لوگ نیک بن رہے ہیں. کم سے کم کچھ تو رہنے دو. سب چکر باتیں کرنا ضروری نہیں ہے. خاموش رہنے سے ہی بہت سارے مسئلے کا حل ہو جاتا ہے. خاموشی بہت بڑی نعمت ہے. کوئی ضروری ہے کہ سب بات کا چٹر جواب دے دیں اور سب بات بول دیں. بس ہاتھ میں قلم ہے, موبائل ہے, چٹر کیا, بس چلا دیا, بس سب بات کے کمنٹ کرنا کوئی ضروری نہیں کیا, ضروری نہیں ہے. بلکہ خاموشی رہنے سے بڑے بڑے پرابلمز کا سولیوشن ہو جاتا ہے. ایک بندہ کو آدمی سن رہا, ہزاروں آدمی کے فون آتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. ہزاروں آدمی. ایک نیتا ہم سے بولا 10 دن پہلے, ایک نیتا جو جنتا دل یونائٹڈ کا نیتا ہے, وہ نیتا بولا کہ حضرت آپ کی تقریر سنیں, اس کے بعد سے ہم قضا نماز پڑھ رہے ہیں. کیا بات. وہ نیتا سچی بات کر رہا ہوں, وہ نیتا ہم سے بولا کہ ہم جب میرے پاس ٹائم رہتا ہے تو جماعت سے 10-20 منٹ پہلے چلے جاتے ہیں مسجد, اب وہاں 3-4 دن کی نمازیں پڑھ لیتے ہیں. بتائیں یہ سر بات. اب یہ لپیٹ کھسیٹ کر کے ہم کو بھی جو ہے ردی کی ٹوکری میں ڈالنا چاہتا ہے. جس آدمی کی بات لوگ سن رہے ہیں, نمازی بن رہے ہیں, جو باتیں ہیں نشاندہی جو ہوتی ہے, ہم نے تو کہہ دیا صاحب پہلے کہ میرے جملے سے کسی کو بھی کوئی تکلیف پہنچی ہو, چاہے جس طرح کی باتیں ہوں, جو بھی باتیں ہوں, ہم ان ساری باتوں سے رجوع کرتے ہیں, توبہ کرتے ہیں. جب ایک بندہ توبہ کر لیا, رجوع کر لیا, 2-4 سال پہلے آدمی کچھ بولا اور اس کو گھسیٹ کے ابھی لا رہا ہے. جب ہم کہہ دیا کہ جو بھی جملے سے تکلیف پہنچی ہے سب سے رجوع کرتے ہیں. جب کہہ دیا تو پھر اب بات یہ کہہ دیا تو وہ کہہ دیا, یہ نہیں کہنا چاہیے, وہ نہیں کہنا چاہیے. میں نے تو بالکل رجوع کیا, جو بھی باتیں ہماری زبان سے نکل گئیں غصے میں کسی کو سمجھانے کے لیے. ایک باپ اپنے بیٹے کو دن بھر میں 5 بار بندر کہتا ہے, بھائی بندر ادھر آؤ. مدرسے میں جا کے دیکھو استاذ لوگ اپنے بچوں کو کیا نہیں کہتے ہیں. ہمارا ایک استاذ تھا, وہ تو اتنا خطرناک جملہ بولتا تھا کہ ہم اس کو دوہرا نہیں سکتے ہیں. ایسی سے باتیں کرتے تھے. تو آدمی اپنے چھوٹوں کو, اپنے عزیزوں کو کچھ نہ کچھ بولتا ہے تو بس ہو گئی, بات ختم ہو گئی. جب بندہ رجوع کر لیا کہ صاحب اپنے سب جملے سے میں نے رجوع کر لیا, تو اس کو رگڑ گھس نہیں کرنا چاہیے, اپنا کام کرنا چاہیے. اب اللہ رب العزت کا ڈر جب دل میں رہتا ہے تب بندہ دوسرے کی قدر کرتا ہے. یہاں تو چونکہ خود ہی سر سے لے کے پیر تک سوشل میڈیا میں ڈوبا ہوا ہے, نہ تلاوت کا, نہ درود کا, نہ نماز کا ٹائم ملتا ہے, تو وہ بندہ تو اچھائی کیسے برداشت ہوگی اس کو. اللہ تبارک و تعالی ہم کو, آپ کو سبوں کو نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے, نیکوں کی صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. عالم دین کی عزت کرنے, ان کی گفتگو کو غور سے سننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا